فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم دل محبوبہ سارا دل محبوبہ سارا دن پھرن غریباں دے دل محبوبہ سارا دن پھرن غریباں دے ساڈے ول بھی موڑ مہارا ساڈے ول بھی موڑ مہارا دن پھرن غریباں دے ساڈی روندیاں عمر بہائی نئی خوشیاں شکل وکھائی ساڈی روندیاں عمر بہائی نئی خوشیاں شکل وکھائی نئی خوشیاں شکل وکھائی ساڈے گھر بھی آن بہارا ساڈے گھر بھی آن بہارا دن پھرن غریباں دے ساڈے ول بھی موڑ مہارا دن پھرن غریباں دے اسی گھر نو روز سجائے اسی صدقے واری جائے اسی گھر نو روز سجائے اسی صدقے واری جائے اسی صدقے واری جائے اسی بیٹھے بن قطارا اسی بیٹھے بن قطارا دن پھرن غریباں دے ساڈے
वल भी मोड़ मुहारा दिन फेरन गरीबां दे और नई वारी आई हाली साढ़े मुँह तोड़ गई लाली नई वारी आई हाली साढ़े मुँह तोड़ गई लाली साढ़े मुँह तोड़ गई लाली सुनो साड़ियाँ हाल पुकारा सुनो साड़ियाँ हाल पुकारा दिन फेरन गरीबां दे साढ़े वल भी मोड़ मुहारा दिन फेरन गरीबां दे और जेनी दिल दी हालत होई नहीं जानदा अजमल कोई जेनी दिल दी हालत होई नहीं जानदा अजमल कोई नहीं जानदा अजमल कोई हुण जोड़ो दिल दियां तारां हुण जोड़ो दिल दियां तारां दिन फेरन गरीबां दे साढ़े वल भी मोड़ मुहारा साढ़े वल भी मोड़ मुहारा दिन फेरन गरीबां दे मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए और दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम आए मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम आए खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए और गुलाम ज़हराओं में तो अली का नौकर हूँ गुलाम ज़हराओं में तो अली का नौकर हूँ हमेशा पंजे तनी निस्बत मेरे ही काम आए हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए खुदा करे कभी तैबा
سے یہ پیام آئے، اور میں اسے یقین سے آیا ہوں کہ روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں انہیں کہ روضے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، اور میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، اور غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ تیری یاد پئی تڑپا دیے، لالیاں اوے نینا نے جھڑیاں تیری یاد پئی تڑپوں دیے، لالیاں اوے نینا نے جڑیاں، کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسرتاں ہن بڑیاں، کدی اس رستے بھی لنگے ماہی تیری دید دی حسرتاں ہن بڑیاں، اور ٹھنڈ پہ گئی
اوے دل دے نگینے وچ ٹھنڈ پہ گئی دے سینے وچ ہویا چاننے اوے دل دے نگینے وچ تیرے روزے دی جالیاں نالے جدوں میرے شوق دی اکھیاں نے لڑیاں تیرے روزے دی جالیاں نالے جدوں میرے شوق دی اکھیاں نے لڑیاں جدوں تیرا غلام قواں میں کیوں خوف اوے کسے دا کھاوا میں جدوں تیرا غلام قواں میں کیوں خوف کسے دا کھاوا میں تیرے ہوندیاں اے مدنی آقا کیوں دے دے نے لوکی مینوں تیری سبحان اللہ اے کمال تیرا ماشاء اللہ اے شان تیری سبحان اللہ اے کمال تیرا ماشاء اللہ تیرا ہاتھ لگیا تے کھجوراں دیاں اگ پیاں نگٹ کاسن سڑیاں تیرا ہاتھ لگیا تے کھجوراں دیاں اگے پیا نگٹ کاسن سڑیاں اوے کتھے میرے علی کتھے میں آسیم میں خادم او مخدوم میرے اے فیض ریاض علی دائے میرے اتے اوے رنگتا نے جو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ گو اگرچہ یہاں کچھ بچے بھی بیٹھے ہیں لیکن ماشاءاللہ اب بڑے حضرات بھی ہیں اور تقریباً سارے ہی سلاسل سے وابستہ لوگ ہیں ہمیں یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے جس طرح ہمیں اپنی ڈیوٹی کے اوقات پتہ ہوتے ہیں ڈیوٹی کے عہدے پتہ ہوتے ہیں ویسے ہی ہمیں روحانی سلاسل کے عہدے بھی پتہ ہونے چاہیے حضور جان عالم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے حدیث لمبی ہے حدیث کی طرف ہم اتنا نہیں جائیں گے صرف اس کا حوالہ دوں گا آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں اہل علم لوگ ہیں اہل ذوق لوگ ہیں حضور کی حدیث مبارکہ ہے ایک کہ حضور نے فرمایا کہ کچھ میری امت کے حضرات وہ ہیں جن کے دل حضرت ابراہیم کے دل پر ہیں مطلب اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ نبی جیسے ہو گئے مطلب یہ کہ وہ
جس طرح ان کے پاک دل تھے ان کے دل بھی ان کی وجہ سے ان کی برکت سے پاک ہیں۔ پھر کچھ کے دلوں کا حضور نے حضرت موسیٰ سے کہا، کچھ کا حضرت ابراہیم سے، کچھ کا حضرت عیسیٰ سے۔ یہ وہ ولایت کے رتبے تھے، وہ درجے تھے جو سرکار نے بیان فرمائے، جن کو ہم غوث کہتے ہیں، جن کو ہم قطب کہتے ہیں، جن کو ہم ابدال کہتے ہیں۔ ایسے ہی جو ولایت کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے موجود زمانہ میں، صحابہ تو چونکہ وہ ان کی شان تو ورا الورا ہے نا، ان سے تو کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ تمام دنیا کے غوث قطب ابدال مل جائیں تو کسی ایک ادنا سے صحابی، ادنا سے مراد یہ ہے کہ جس نے بہت کم صحبت حضور کی پائی، اس صحابی کے پاؤں سے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تمام دنیا کے اولیاء غوث قطب ابدال سب مل جائیں، ان سب کی شان ایک طرف اور اس گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی شان ایک طرف، جس نے میرے حضور کی دیدار کی۔ تو صحابی کا مقابلہ تو ہے ہی نہیں ہے، نہ صحابہ کے بعد تابعین کا مقابلہ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد زمانہ افضل ہے، پھر اس کے بعد 3 زمانوں کو حضور نے افضل قرار دیا، تو ان سے کوئی مقابلہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کی میں عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑا ولایت کا درجہ ہے غوث کا۔ غوث کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد 4 وہ لوگ ہیں جو ان غوث کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ ان غوث کے تابع 4 لوگ ہوتے ہیں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں۔ یوں وہ پوری دنیا کا ایک ان کا علاقہ اس غوث نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، وہ انہوں نے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے نیچے جتنے بھی حاضر ڈیوٹی بزرگ ہوتے ہیں، اولیاء کرام جتنے بھی، چاہے وہ قطب ہیں، چاہے وہ ابدال ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کے غائب زمانہ، 1002 ان کی تعداد ہے۔ یہ جو غائب زمانہ بزرگ ہوتے ہیں، ان کی 1002 تعداد ہوتی ہے، اور یہ کسی بھی رنگ میں، کسی بھی روپ میں، کسی بھی شکل میں، یہ ہم سب کے ساتھ رہتے ہیں، ہماری ہیلپ کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔ جیسے حضرت خضر کے بارے میں مشہور و معروف احادیث میں بھی ہے، اور مختلف اقوال میں، بزرگان دین کے اقوال میں بھی ہے کہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے سمندروں پر، پانیوں پر، جنگلوں پر۔ ان بزرگوں کی ڈیوٹی ہے یہ، جہاں کوئی رستہ بھول جاتا ہے تو حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تم جنگل میں رستہ بھول جاؤ تو تم یہ کہو کہ اے اللہ کے بندو، میں رستہ بھول گیا ہوں، مجھے رستہ دکھاؤ، تو فوراً ہی تمہارے پاس کوئی نہ کوئی بندہ ظاہر ہوگا جو تمہیں رستہ دکھا دے گا، یا کسی صورت میں تمہیں رستے کا علم ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا، کوئی جانور تمہیں چھوڑ جائے گا، تمہارے آگے کے چلے گا، تمہیں رستہ پتہ چل جائے گا۔ یہ ان احادیث کا مفہوم ہے، تو اس سے بھی یہ ان ولایت کے ان درجوں کا جو ہے وہ مستفاض ہوتا ہے کہ یہ ولایت کے یہ درجے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ 4 بزرگ ہیں جو مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں اس جگہ کو گھیرے ہوئے ہیں، اور یہ غوث کے بعد سب سے افضل بزرگ ہیں۔ باقی جتنے بھی اولیاء ہیں وہ سب ان کے نچلے درجے پر قائم ہیں۔ حضرت خواجہ عبد الکریم مغربی، مغرب کے جتنا بھی علاقہ ہے وہ سارا کس کے پاس ہے؟ حضرت خواجہ عبد الکریم مغربی۔ پھر اس کے بعد ہے خواجہ عبد الرحیم مشرقی، مشرق میں ان کی ڈیوٹی ہے۔ حضرت خواجہ عبد الرشید شمالی، یہ شمال میں فائز ہیں، اور حضرت خواجہ عبد الجلیل جنوبی، یہ جنوب کے علاقے پر فائز ہیں۔ یہ 4 بزرگ ہیں۔ یہ جو نام ہے یہ بیسیکلی نام نہیں ہے، یہ عہدے ہیں۔ جیسے غوث ایک عہدہ ہے، قطب ایک عہدہ ہے۔ جب ایک غوث اس دنیا سے رخصت ہوگا تو کوئی دوسرا اس کے درجے پر جائے گا، نام اس کا بھلے جو بھی ہو، لیکن وہ کیا کہلائے گا؟ آج کل تو ہم لقب دینے میں بڑے مشہور و معروف ہیں نا، ہم تو ہر بندے کو غوث زما کہہ دیتے ہیں نا۔ غوث بننا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ غوث بننے کے لیے حضرت غوث شاہ عبد القادر جیلانی کی طرح جو ہے وہ 25 سال جنگلوں کی خاک چھاننی پڑتی ہے، لوگوں کے حالات چیک کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کے بندہ غوث بنتا ہے۔ غوث بننا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ تو خیر ایک ہمارے یہاں دیے ہوئے القاب ہیں، لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولایت کے درجوں کو جو بتانا ہے وہ کچھ اور۔ یہ جو 4 لوگ ہیں، یہ 4 بیسیکلی یہ جو 4 نام نہیں ہیں بلکہ یہ 4 عہدے ہیں، جو بھی ان کے بعد ظاہر ہے انہوں نے اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ اس درجے پر فائز ہوئے تھے ان کے یہ نام تھے، ان کے بعد وہ چاروں کے چاروں 4 رجب کو ہی فائز ہوئے، اس عہدے پر ترقی پائے، اور پھر اس کے بعد 4 رجب کو ہی ان کا اس دنیا سے وصال ہو گیا۔ اب ہر بار یہ اللہ کا قانون ایسا بن گیا کہ ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بھی یہ اس عہدے پر فائز ہوتا ہے وہ 4 رجب کو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور نیا جو بھی اس عہدے پر فائز ہوتا ہے وہ 4 رجب کو ہی اس عہدے پر جو ہے وہ
فائز ہوتا ہے۔ یہ وہ 4 لوگ ہیں جو ہمارے اس دنیا کے نظام کو چلائے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے علاقے سے بالکل ادھر ادھر نہیں ہٹتے۔ جہاں پر ان کی اس غوث نے ڈیوٹی لگا دی وہاں پر یہ اپنے کیل کی طرح، اوتاد ان کو کہتے ہیں، اوتاد زمانہ، اوتاد کہتے ہیں وطد کی جمع ہے، یعنی کیل۔ کیل جیسے زمین پر کسی دیوار میں ہم ٹھوکتے ہیں تو وہ گڑ جاتی ہے نا، ایسے ہی یہ بھی اپنے اس علاقے میں بالکل کیل کی طرح گڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے علاقے سے بالکل ادھر ادھر نہیں ہٹتے، اور اپنے علاقے کو بالکل سنبھال کر رکھتے ہیں۔ وہاں پر ہونے والی جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا سبب یہ بنتے ہیں، وہاں پر جو بھی برائیاں ہوتی ہیں ان کو مٹانے کا سبب بنتے ہیں، ان کے پیچھے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔